بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا درس ہے وہ راستے کے آداب سے متعلق ہے کہ راستے میں چلتے ہوئے کن چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے، کن چیزوں کا اہتمام کرنا ہے اور کن چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو راستے میں ایک تو چلتے ہوئے درمیانی چال چلنا ہے، زیادہ تیزی کے ساتھ نہیں چلنا کہ خواہ مخواہ لوگ آپ کا تماشا بنائیں، اتنا سست چلنا ہے کہ لوگ آپ کو بیمار سمجھیں اور آپ کی بیمار پرسی شروع کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راستے میں چلتے ہوئے اپنے قدموں کو اٹھا کر رکھتے تھے، قدموں کو گھسیٹ کر نہیں چلتے تھے، اور وقار کے ساتھ ادب کے ساتھ نیچے دیکھتے ہوئے چلیں، راستہ میں ادھر ادھر ہر چیز پر نظر نہ ڈالیں، سنجیدگی کے ساتھ چلیں، ادھر ادھر دیکھنا، ہر چیز پر نظر رکھنا یہ سنجیدگی اور تہذیب کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلتے وقت اپنے بدن مبارک کو آگے کی طرف جھکا کر چلتے، جیسے کوئی بلندی سے پستی کی طرف آ رہا ہو۔ آپ علیہ السلام وقار کے ساتھ ذرا تیز چلتے اور بدن کو چست اور سمٹا ہوا رکھتے اور چلتے ہوئے دائیں بائیں اور اوپر کی طرف ادھر ادھر نہ دیکھتے تھے، اور راستے میں چلتے ہوئے اس چیز کا بھی خیال رہے کہ عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ دبے ہوئے پاؤں سے چلیں، اکڑتے اور اتراتے ہوئے نہ چلیے، کیونکہ آپ کی اکڑ نہ تو پہاڑوں کی اونچائی تک پہنچ سکتی ہے، نہ پہاڑوں کو توڑ سکتی ہے اور نہ زمین کو پھاڑ سکتی ہے۔ آپ کی اترانا اکڑنا یہ بری چیز ہے جو انسانیت کے اور پھر آداب کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسا کرنے والے کو، تکبر، اکڑنے اترانے والے کو پسند نہیں فرماتے۔ اور پھر جب ہم راستے میں چلتے ہیں تو کوشش کریں کہ ہمیشہ جوتا پہن کر چلیں، ننگے پاؤں نہ چلیں، ننگے پاؤں چلنے سے پرہیز کریں، کیونکہ اگر جوتا ہوگا تو پھر پاؤں ہر قسم کی تکلیف سے محفوظ رہے گا، جیسے کانٹے ہیں، کنکر وغیرہ، باقی تکلیف دینے والی چیزیں، موذی جانور ہو گئے، ان تمام چیزوں سے انسان محفوظ رہے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ جوتے پہن کر چلا کرو، جوتا پہننے والا بھی ایک طرح کا سوار ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ جوتا پہن کر چلتے تھے۔ ہاں کوئی ایسی مجبوری ہے آپ کی تو پھر یا تو آپ دونوں جوتے اتار لیں، ایک جوتا پہن کر اور ایک جوتا اتار کر چلنا، اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اگر چلنا ہے تو دونوں جوتے پہن کر چل لیں، اگر اتارنے ہیں تو دونوں جوتے اتار کر پھر چلیں، لیکن یہ کسی عذر کی بنیاد کے اوپر منحصر ہے۔ اور چلتے وقت اپنے کپڑوں کو صحیح سمیٹ کر چلیں تاکہ الجھنے کا خطرہ بھی نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلتے وقت اپنا تہہ بند ذرا اٹھا کر سمیٹ کر چلتے تھے تاکہ کیچڑ سے بھی محفوظ رہے، باقی گندگی سے بھی محفوظ رہے آپ کے کپڑے۔ ہمیشہ بے تکلفی سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلیں، آگے چل کر اپنی امتیازی شان کو نہ ظاہر کریں، کبھی کبھی بے تکلفی میں اپنے ساتھی کا ہاتھ میں لے کر بھی چلیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے کہ اپنی امتیازی شان اللہ تعالیٰ نے جو ان کو عطا کی تھی اس کا اظہار صحابہ کرام کے سامنے نہیں فرماتے تھے، بلکہ اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ اور کبھی کبھی آپ علیہ السلام بے تکلفی میں اپنے ساتھی جو آپ کے ساتھ چل رہے ہیں ان کا ہاتھ بھی پکڑ لیتے تھے، چلتے چلتے ہاتھ میں ہاتھ دے کر چلنا یعنی بے تکلفی کی ایک علامت ہے، تو یہ بھی کیا ہے، سنت عمل ہے۔ اور دوسرا یہ کہ راستے کا حق ادا کرنے کا بھی اہتمام کریں۔ راستے کے حقوق کیا ہیں؟ ان میں سے ایک یہ کہ راستے میں رک کر یا بیٹھ کر آنے جانے والوں کو دیکھنے سے پرہیز کریں، اور اگر کبھی راستہ میں رکنا یا بیٹھنا پڑے
تو راستے کا حق ادا کرنے کے لیے 6 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ یہ راستے کے حقوق ہیں۔ نمبر 1، نگاہ کو نیچے رکھیں۔ نمبر 2، تکلیف دینے والی چیزوں کو راستے سے ہٹا دیں۔ اور نمبر 3، سلام اگر کوئی دے تو اس کا جواب دیں۔ اور نمبر 4 ہے نیکی کی تلقین کریں اور بری باتوں سے روکیں لوگوں کو۔ اور نمبر 5 ہے اگر کوئی آدمی اپنا راستہ بھولا ہوا ہے، بھٹکا ہوا ہے، تو اس کو راستہ دکھائیں، صحیح راستہ بتائیں۔ اور نمبر 6، مصیبت کے مارے ہوئوں کی مدد کریں۔ اگر آپ سے کوئی مدد مانگ رہا ہے تو اس کی مدد بھی کریں۔ تو یہ کیا ہے؟ راستے کے حقوق ہیں۔ ان کا ہم کیا کریں؟ اہتمام کریں، خیال رکھیں، اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو لے کر آئیں۔ اور راستے میں ہمیشہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں، برے لوگوں کے ساتھ چلنے سے پرہیز کریں، کیونکہ جیسا آپ کا ساتھی ہوگا تو لوگ ویسے ہی آپ کے اوپر بھی وہی خیال، وہی گمان کریں گے۔ تو لہذا اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو آپ کے بارے میں، اگر آپ برے بھی ہیں تو اچھا خیال کیا جائے گا۔ اگر آپ اچھے ہیں، برے لوگوں کے ساتھ زیادہ چلنا پھرنا ہے تو پھر لوگ آپ کے بارے میں بھی غلط خیال جو ہے وہ رکھیں گے۔ اور راستے میں عورت اور مرد مل کر نہ چلیں۔ عورت کو راستے کے درمیان میں نہ چلنا چاہیے بلکہ کنارے کنارے چلنا چاہیے۔ اور مردوں کو چاہیے کہ ان سے بچ کر چلیں، یعنی عورتوں سے بچ کر ایک علیحدہ دوسری طرف سے چلیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گارے میں اٹے ہوئے اور بدبودار سڑی ہوئی کیچڑ میں لتھڑے ہوئے سور سے ٹکرا جانا تو گوارا کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ گوارا کرنے کی بات نہیں ہے کہ کسی مرد کے شانے کسی اجنبی عورت سے ٹکرائیں۔ یعنی اتنی سخت کیا ہے؟ وعید ہے۔ اس کا بھی اہتمام کریں ہم چلنے میں، کہ ہمارا جو چلنا ہے وہ بھی صحیح ہو۔ اور اس چیز کا بھی خیال رہے کہ شریف جو عورتیں ہیں جب کسی ضرورت سے راستے پر چلیں تو برقعے یا چادر سے اپنے جسم، لباس اور زیب و زینت کی ہر چیز کو خوب اچھی طرح چھپا لیں اور چہرے پر نقاب ڈالے رہیں۔ کوئی ایسا زیور پہن کر نہ چلے جس میں چلتے وقت جھنکار پیدا ہو یا دبے پاؤں چلے، تاکہ اس کی آواز اجنبیوں کو اپنی طرف متوجہ نہ کرے۔ ان چیزوں کا کیا خیال رکھیں۔ عورتیں خصوصاً پھیلنے والی خوشبو لگا کر گھر سے باہر نہ نکلے۔ ایسی عورتوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہایت سخت الفاظ فرمائے ہیں کہ جو عورتیں ایسا کرتی ہیں کل قیامت کے دن ایک تو وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتی، دوسرا وہ اچھے ذہن کی مالک نہیں ہے۔ ایسی عورتیں جو ایسی خوشبو جو دوسرے لوگوں کو، غیر محرم جو مرد ہیں، اجنبی لوگ ہیں، ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے والی کوئی بھی چیز ہے، اگر ایسی عورتیں ہیں تو ان کی جو ہے وہ ان کا مزاج یا ان کی عقل یا ان کا دل دماغ یا ان کی تربیت صحیح نہیں ہے، اس لیے وہ ایسا کرتے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے۔ تو ایک تو ان چیزوں کا ہم خیال کریں، ان سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بازار میں داخل ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھ لے، خدا اس کے حساب میں 10 لاکھ نیکیاں درج فرمائیں گے، 10 لاکھ خطائیں معاف فرما دیں گے اور 10 لاکھ درجات بلند کریں گے۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ تو یہ راستے کے آداب ہیں، ان کا ہم کیا کریں؟ اہتمام کرتے ہوئے جائیں۔ راستے میں اگر ہمیں کوئی آدمی ملتا ہے تو اس کو ہم کیا کریں؟ سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی آدمی ہمیں سلام دیتا ہے تو ہم اس کے سلام کا جواب دیں۔ تو آپس میں چلتے ہوئے راستے میں کوئی ایسی بات یا ایسے کہہ لگا کر نہ ہنسیں جس سے دوسروں کی تذلیل ہو یا دوسرے اپنی توہین سمجھیں، ان کے سامنے کسی کا مذاق نہ اڑائیں چلتے ہوئے راستے میں۔ تو یہ کیا ہے؟ راستے کے آداب ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ علیہ السلام کے طریقے اور آپ علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری زندگی بھی پرکشش اور بہترین زندگی، سنہری زندگی اور دلکش زندگی ہماری ہو۔ تو وہ اسی وقت بن سکتی ہے جب ہم زندگی کے جو آداب ہیں ان کو اپنے زندگی میں لے کر آئیں گے، اپنے اعمال کے اندر، عمل کے اندر لے کر آئیں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔